ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ پنجاب میں داخل ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹوں میں بڑی خبر آئے گی، مشاورت مکمل ہے، کسی پوائنٹ پر اختلاف نہیں، حکومتی اتحادی بھی رابطے میں ہیں اور 100% سچ کہ اس بار کامیابی یقینی ہے۔ اور مولانا پرویز نے کہا کہ پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے لیے بالواسطہ اتفاق راہ کا انکشاف بھی انہوں نے کیا ہے۔ سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار جناب مظہر اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مظہر اللہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور شہزاد چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ مظہر اللہ صاحب، آپ چونکہ وزیراعظم کیمپ کے بھی بڑے قریب ہیں اور پنجاب کی، اسلام آباد کی سیاست کو بھی سمجھتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں پی ڈی ایم اور پھر ادھر سے بلاول جو ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم گھبرا چکے ہیں، تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے مشاورت مکمل یہ پی ڈی ایم دعویٰ کر رہی ہے، نمبرز بھی پورے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا خبریں ہیں سر آپ کے پاس؟ گزارش ہے حفیظ صاحب کہ مولانا صاحب تو پچھلے 3.5 سال سے مختلف ڈیٹس دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اب ہمارا دھرنا ہوگا، اب ہمارا مارچ ہوگا، اب ہمارا جلسہ ہوگا اور حکومت جائے گی۔ تو مولانا صاحب کی تو کوئی بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اب آ جائیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف۔ بلاول بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال گلگت بلتستان میں کمپین کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ یہ حکومت 31 دسمبر تک ختم ہو جائے گی، پھر 31 جنوری کا ٹائم دیا، وہ حکومت ختم نہ ہو سکی۔ حالت ان کی یہ ہے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، اس کے باوجود ان کو سینٹ میں شکست ہوتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیے نون لیگ کی طرف۔ اب پچھلا جب مولانا صاحب نے مارچ کیا تھا تو وہ لاہور میں کہا گیا تھا کہ نون لیگ استقبال کرے گی، تو جب مولانا صاحب لاہور پہنچے تو وہ دیکھتے رہے کہ میرا کوئی استقبال کرے گا، تو کسی نے نہ کیا۔ اب بلاول بھٹو صاحب جب پنجاب میں آئیں گے تو نون لیگ ان کو بتائے گی کہ ہم استقبال نہیں کرتے۔ وہ اس لیے بتائے گی کہ نون لیگ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں مقبول ہو اور مضبوط ہو، تو وہ کیوں اپنے بندے دیں۔ ٹھیک، اب آ جائیے عدم اعتماد کی طرف۔ اگر ان کے بندے پورے ہوں تو یہ عدم اعتماد پیش کر چکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کل میں نے ایک دعویٰ پیپلز پارٹی کی طرف سے سنا کہ حکومتی 5 اراکین جو ہیں انہوں نے جی بلاول بھٹو صاحب کو یقین دہانی کرا دی ہے، وہ ٹوٹ گئے ہیں۔ آپ مجھے یہ فرمائیے کہ حکومتی اراکین یا خیبر پختونخوا کے ہیں یا پنجاب کے ہیں، جی، تو پنجاب میں کوئی بیوقوف ہوگا جو پی ٹی آئی چھوڑ کے یا مسلم لیگ نون چھوڑ کے تو پیپلز پارٹی میں جائے گا؟ ہاں، یہ اگر دعویٰ نون لیگ کی طرف سے ہوتا تو اس پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ نون لیگ جو ہے پنجاب میں اس کی ایک حیثیت۔ ٹھیک، لیکن کراچی سے بھی ہیں سر 14 ایم این ایز۔ وہ کراچی والے کیوں جائیں گے حضور؟ وہ کراچی والے پی ٹی آئی کے نام پہ بنے ہیں۔ یہ وہی کراچی والے ہیں جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کی ویڈیو بنا کے الیکشن کمیشن کو دی۔ جی جی، تو کراچی والے کیوں جائیں گے؟ ٹھیک، اور پھر کراچی کے ساتھ جو پیپلز پارٹی کا سلوک ہے، وہ کبھی کراچی والوں سے پوچھئے کہ کراچی کے تو بہت سے کام ہی نہیں ہوئے، کراچی کے فنڈ جو ہے وہ پتہ نہیں ایسے ہی ہم کراچی میں ہی بیٹھے ہیں سر، ہمیں پتہ ہے 15 سال اس کے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مجھے تو ابھی ان کے جو عدم اعتماد کا کوئی چکر ہے وہ بھی کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ان کا لانگ مارچ، ایک تو ان کا لانگ مارچ تقسیم ہے دونوں پارٹیوں کا۔ ٹھیک، اچھا مظہر اللہ صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جی میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ سندھ کی حد تک ہزاروں میں ہی تھے، کوئی لاکھوں کی تعداد کا مجمع تو تھا نہیں ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو اب چونکہ پنجاب میں داخل ہو چکے ہیں، یہ رحیم یار خان میں اس وقت، اس کے بعد اور مشکل ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں سے جو لوگ ٹریول کر رہے تھے اپنے اپنے حلقے میں، تو انہوں نے بڑا زبردست ویلکم کیا چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا،
لیکن ظاہر ہے جب وہ ملتان پہنچیں گے، آگے جب ملتان میں بھی کسی حد تک ان کو اچھا ویلکم مل جائے گا، جیسے جیسے یہ لاہور کی طرف جائیں گے، پھر اسلام آباد کی طرف جائیں گے، تو بندے کہاں سے آئیں گے؟ نون لیگ تو اپنے بندے جس طرح آپ نے کہا نہیں دے گی، اور مولانا فضل الرحمان پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھے نہ تو نون لیگ پہ بھروسہ ہے اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ، ان کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہو چکا ہے۔ تو اتنے کانفیڈنٹ کیسے ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ جس طرح وہ تقریریں کر رہے ہیں، ان کی اگر تقریر ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے۔ آپ نے جو میں نے باتیں کرنا تھی وہ خود ہی کر دی کہ ملتان تک تو ان کو تھوڑی سہولت ملے گی کہ مخدوم احمد محمود رحیم پیار خان میں ہے، ملتان میں یوسف رضا گیلانی ہے، لیکن جب یہ ملتان سے آگے جائیں گے کھانے وال اور پھر ساہی وال، جی تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوگی، ان کے پاس بندے نہیں ہوں گے۔ تو ظاہر ہے سندھ تو ان کا جی ان کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں ان کے ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، وہاں تک تو رش ہو گیا، لیکن اس سے آگے ان کو بندے نہیں ملے۔ اور بلاول بھٹو صاحب جہاں تک پورے اعتماد ہیں، وہ تو بڑے دعوے سے کہتے تھے کہ 31 دسمبر تک حکومت ختم ہو جائے گی، یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ 31 جنوری تک ختم ہو جائے گی۔ جی اب وہ دیکھیے ان کی تقریریں سنیں، وہ یہ تو کہہ نہیں رہے، وہ تو کہتے ہیں استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسمبلیاں توڑ دو۔ اس کا مطلب ہے اسمبلیاں توڑنے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اب میں انکشاف کرنے لگا ہوں، میرے پیپلز پارٹی کے دوست چیمہ صاحب شاید مائنڈ کر دیں، لیکن میں انکشاف کرنے لگا ہوں۔ جی جی پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی میاں شہباز شریف سے مل کے کہ کہیں کسی طرح یہ لانگ مارچ والا کام ٹل جائے۔ اچھا تو وہ ان کی کوشش تھی کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں تاکہ ہمیں یہ جو ہم مارچ کا اناؤنس کر چکے ہیں، یہ عدم اعتماد اپنا لانگ مارچ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ صحیح لیکن نون لیگ والے بھی ہوشیار نکلے، انہوں نے کہا نہیں آپ کریں مارچ۔ ٹھیک۔ اچھا اس میں چونکہ مظہر صاحب ہمیں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں ان کی طرف بھی جاؤں گا، اور شہزاد چیمہ صاحب بھی کافی دیر سے سن رہے ہیں۔ ایک پوائنٹ کہا یہ جا رہا ہے کہ چودھری برادران کے ساتھ جو شہباز شریف صاحب کی میٹنگ تھی وہ نہیں ہو سکی ظاہر اب تک، اور اگر وہ میٹنگ ہو جاتی تو میں بھی کچھ چینج آ سکتا تھا۔ تو وہ کہہ رہے کہ ٹرین مس کر دی مسلم لیگ نون نے سولو فلائٹ کے چکر میں، آپ سمجھتے ہیں یہ بات؟ نہیں، گزارش یہ ہے کہ نون لیگ کیوں چاہے گی کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے؟ آپ کو پتہ ہے جو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں جی جی ان کا سارا انٹرسٹ ہے ڈی جی خان میں۔ ٹھیک۔ تو سینٹرل پنجاب میں نون لیگ کیوں چاہے گی کہ چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے؟ اور ٹھیک چودھری پرویز الہی کے بننے کے بعد یہ سارے مسلم لیگی اڑ کے کاف سر لیگ میں چلے بالکل جائیں ٹھیک گے۔ ہے مظہر اللہ صاحب، لیکن گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے جب آپ کسی بڑے مفاد کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب یہ چیزیں قربان نہیں کر سکتے آپ تو حکومت بھی کہے نہیں جائے گی۔ مظہر صاحب لائن پہ رہیے گا، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ چیمہ صاحب دیر ہو گئی آپ تک پہنچتے لیکن دیر آئے درست آئے۔ مظہر اللہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کانفیڈنٹ ہیں، نمبرز پورے ہیں آپ کے پاس جس طرح دعوے کیے جا رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے بس اب ہم تحریک لے کے آئیں گے چونکہ نمبرز پورے کر لیے ہم نے، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ، یا جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیاسی خودکشی ہوگی اگر آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے قرارداد؟ دیکھیے ایک تو آپ بھی جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے کہ پارلیمان سے باہر ہے تو عوام کے اعتماد سے تو یہ پہلے محروم ہو چکے، عوام نے تو عدم اعتماد کا اظہار پہلے کر دیا ہے۔ پارلیمان کے اعتماد سے بھی یہ بہت جلد محروم ہونے والے ہیں، بلکہ عملی طور پر ہو چکے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بے شمار ارکان جن کی نظر ہے آئندہ الیکشن پہ، جی جی جن کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے ووٹ مانگنے کے لیے، وہ سوچ رہے ہیں اور بڑا سنجیدگی کے ساتھ کہ ہم کیا بھی لے کے جائیں گے، کون سی کارکردگی دکھا کر ہم ووٹ مانگیں گے عوام سے۔ ٹھیک تو یہ تو حکومت جو ہے یہ بالکل بدنام ہو گئی عوام کی نظروں میں، جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہیں عوام پہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، عوام تو یار ان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ٹھیک دیکھیں تو صحیح ہے، شاہ خلدنوش کی قیمتیں دیکھیں، گیس بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، عوام کی تو انہوں نے واقعی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اب عوام یہ ہے آپ کو کہ کیوں برداشت کریں گے؟ سر یہ بھی تو بتا دیں کہ عوام آپ کو کیوں برداشت کریں گے، پی 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 کو کیوں برداشت کریں گے؟ عوام ہمیں نہ صرف برداشت کریں گے بلکہ ہمیں یاد کر رہے ہیں، آج بھی نواز شریف شہباز شریف کو اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ جب یہ ہے کہ یہ ہم نے حکومت چھوڑی اس وقت آپ اندازہ کر لیں کہ گیس اور بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کیا تھیں، آج کیا ہے۔
اس وقت شاہ خردوش کی قیمتیں کتنی سٹیبل تھی. آج یہ ہے کہ آج آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. اس وقت پوری معیشت سٹیبل تھی, اسٹاک ایکسچینج سٹیبل تھا. ہم نے جی ڈی پی گروتھ 5.8 پہ چھوڑ کے گئے, انفلیشن 4 پہ تھی جو آج 4-5 گنا بڑھ گئی ہے. چیمہ صاحب لگتا ہے آپ نے پرائم منسٹر کا خطاب 2 دن پہلے نہیں سنا. انہوں نے کہا, انہوں نے بتایا پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اس کے باوجود ہم نے پیٹرول سستا کیا. اور اس سے خاقان عباسی صاحب بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھائی کیسے اب کیوں. سن لے, جی جی پوری دنیا میں جو مہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور تیل مہنگے کی بات کر رہے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں آپ بھی یہ چیک کر لیں کہ 2013-14 میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی پرائسز تھی آج بھی تقریباً وہی ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمت 80 روپے پر لیٹر تھی تقریباً, اور آج اس سے ڈبل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, نالائکی اور بدنظامی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, لیکن آپ کا تو ٹارگٹ یہ ہے نا کہ کپتان چینج ہونا چاہیے. آپ تو کپتان بدلنے جا رہے ہیں نا. چیزیں مہنگائی تو نہ آپ کا اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مسئلہ. اگر ایسا ہوتا تو سندھ میں کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی سطح پہ کنٹرول کر سکتی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ہے کہ یہ ڈیلیور کرتے, عوام کو ریلیف دیتے, یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی بمباری نہ کرتے عوام کے اوپر, تو پھر یہ ہے کہ یہ جیسے بھی آئے تھے, جیسے پیسے بھی آئے, ہمیں پتا تھا شروع سے کہ یہ خود آئے نہیں, لائے گئے ہیں. اس کے باوجود ہم ان کو برداشت کرتے رہتے, اور یہ کہ یہ مدت پوری کرنے کی ان کو ضرور یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری غلط جمہوری روایات کو مستحکم کرنے کے لیے ہماری خواہش بھی یہی تھی کہ شواز تھی. سر بالکل چیمہ صاحب آپ کی خواہش تھی. میری بات آپ بیچ میں نہ ٹوکے. اچھا ٹوک نہیں رہے سر. زرداری صاحب نے اور میاں شواز شریف نے پارلیمنٹ کے پہلے اجلاس میں یہ ان کو کہا کہ آپ جیسے بھی آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدت پوری کریں, لیکن آپ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دیں. عوام کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ان کو مزید مہلت ملنی چاہیے. آپ راہ جاتے کسی آدمی سے پوچھیں, 10 افراد سے پوچھیں گے, 9 کہیں گے کہ ان کو یہ کہ جتنی جلدی ان کو رخصت کیا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر بہتر ہے. ڈاکٹر صاحب بالکل ایسا کہا تھا, فرسٹ ڈے کی تقریر ہمیں بھی یاد ہے, لیکن پھر آپ نے ہی ڈیڈلاک دی تھی. مریم بی بی نے یہ کہا تھا, بلاول بھٹو نے یہ کہا تھا 31 دسمبر 2021 یہ گئے اور ہم استعفے ان کے منہ پہ ماریں گے, تو نہیں دے سکے. آپ نے ہر چیز سے یو ٹرن آپ نے بھی لیا, سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیا, اکثریت آپ کی ہے, آپ یسر رضا گیلانی صاحب کو کنٹرول نہیں کر سکے, آپ کے 6-7-8 لوگ نہیں آ سکے, اکثریت ہونے کے باوجود وہ بل پاس کر رہے ہیں. تو پھر ہم کیا کہیں اس سب صورتحال کو؟ یہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ یہ جو یعنی میں تو سمجھ نہیں رہا کہ آپ کس طرح کی بات کریں کہ یو ٹرن آپ نے لیا. بھئی یہ کہ عوام بھوکے مر رہے ہو, عوام کی چیخیں نکلوا رہے ہو, تو ہم کیا کہیں؟ عوام کی جب یہ کہ عوام ان کو برداشت کرنے کی تیار نہ ہو تو کیا عوام تو کچھ نہیں کہہ رہے سر, عوام نہیں نکل رہے, پی پی کے مارچ میں عوام نہیں آ رہے, آپ بھی 23 مارچ کو آ رہے ہیں, عوام نہیں آ رہے. عوام کے نمائندے ہیں, تو ہم یہ کہ عوام کے یہ بارے میں اتنے بحث ہو جائے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب عوام نہیں نکل رہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اگر عوام اتنے تنگ ہے تو عوام نکلیں, عوام نہیں نکل رہے. مظہر اللہ صاحب چونکہ وقت کم ہے, مظہر اللہ صاحب آپ ایڈ آن کرنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, وہ کہہ رہے ہیں عوام تنگ ہے, عوام ہمیں سڑکوں پہ بہرحال نظر نہیں آ رہے. اچھا میں ان کی 2-3 باتوں کا مختصر سا جواب دوں گا. کوئکلی سر, چونکہ 1 منٹ ہے ہمارے پاس. جی جی. اچھا, ایک تو ان کی کارکردگی یہ ہے کہ عوام نہیں آ رہے. دوسرا جو انہوں نے کہا نا کارکردگی پہ ووٹ ملتے ہیں, تو مسلم لیگ کاف کی کارکردگی بہت اچھی تھی, تو 2008 میں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. ٹھیک. اچھا, سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی کارکردگی 0 ہے تو پھر بھی لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں. اور اگر پنجاب میں نون لیگ کی کارکردگی بہت اچھی تھی تو پھر وہ کیوں نہیں جیت سکی؟ او بابا, یہ کارکردگی کو نہیں, جو مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں, بھٹو نے نہیں کہا تھا کہ اربوں نے تیل مہنگا کر دیا, اور میاں نواز شریف کے دور میں تو تیل کی لائنیں لگ گئی تھی لوگوں کی, پیٹرول پمپوں پہ تیل ہی نہیں مل رہا تھا. کیسی باتیں یہ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں. وہ کارکردگی ان کے پیچھے نہیں لوگ آئیں گے, لوگ ان کے ڈرامے جانتے ہیں. لیکن پھر یہ اسلام آباد دیکھیں 23 مارچ کو یہ اسلام آباد آ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں 23 مارچ تو ہمیں آنا ہی نہیں پڑے گا, اس سے پہلے کام ہو جائے گا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں مجھے بھی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کام ہو جائے گا. تو پھر یہ کیا لے کے عوام کو کیا بیچیں گے؟ یہ تو مولانا صاحب بھی کہتے تھے نا کہ کام ہو جائے گا پہلے ہی, وہ آئیں تو صحیح, وہ تو تیار بیٹھا ہے عمران خان ان کے. مظہر اللہ صاحب, چیمہ صاحب میں چاہ رہا ہوں آخری 10 سیکنڈ آپ بھی کچھ ایڈ کر دیں, پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے. سر میں یہ کہوں گا کہ عوام کے غیظ و غضب کا, غصے کا, ریئیکشن کا, ان کی رائے کا, جذبات کا اندازہ لگانا ہو تو آپ دیکھ لیں کہ آپ 2018 کے بعد سے جتنی ضمنی الیکشن ان کے نتائج کیا ہیں,
कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो है उनके नताइज क्या है, केपी के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज बहुत क्या है, अच्छी बात सब है नताइज का ये चीमा साहब, बहुत अच्छी बात है। नतीजा It's निकलता है main, कि आवाम ने पीटीआई को यकसर मुस्तरद किया है। मदन साहब आप भी सुनिएगा, आवाम ने इनको बिल्कुल चीमा साहब इसका मतलब ये हुआ आपने जो कहा कि 2018 के इलेक्शन में जैसे तैसे भी आए, तो आप मान लेना फिर आप जहाँ जीते हैं वो सही है, जब ये हार जाते हैं तो आप कहते हैं किसी और ने लाया। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जितने जिमनी इलेक्शन हुए हैं, ये कि 90% केसेस में ये हारे नहीं है पीटीआई वाले, नहीं और पंजाब में इनके वो हुकूमत सियालकोट होने के बावजूद ये जी, कोई मदन साहब, आप हारे कुछ ऐड करना हैं। चाह रहे इसका हैं? मतलब है जी। कि आवाम ने अपने गुस्से का, अपने ठीक है, रिएक्शन का ठीक है, इजहार साहब। किया, इनकी मजालिम का बदला आवाम ने लेना है, महंगाई और बेरोजगारी की ठीक शक्ल है, में जो उन्होंने ढाए हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मदन साहब सियालकोट quickly, से sir। नून लीग हारी, उनकी सीट थी, वो बरियार ने जीती, एहसन सलीम बरियार ने। केपी के जो बल्दियाती इलेक्शन जी, जी। मसाले दे रहे हैं, उसकी सूरत हाल ये है कि एक सीट पीपल्स पार्टी जीती, 2 नून लीग। ठीक है, तो मौलाना साहब की जीत को तो आप किस खाते में डाल रहे हैं? आपकी बिल्कुल पार्टी ठीक ने कह रहे हैं। बहुत कुछ शुक्रिया, नहीं वक्त खत्म खराब हो गया। नहीं। मजहब अल्लाह साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर निसार चीमा साहब, मोहम्मद अली अजीज साहब और शहजाद चीमा साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा आज कम्युनिकेशन गैप आया, इसके लिए माजरत चाहते हैं हम आपसे। और नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दूसरे प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।